بلوچستان کے اتنے زخم ہیں، کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ پاکستان جو ریاست ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے، وہاں پر ڈیولپمنٹ 85% جو لوگ ہیں وہ صاف پانی نہیں پیتے ہیں، وہ 85% جو لوگ ہیں وہ تالاب کا پانی پیتے ہیں جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے 70% جو بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں۔ یہ گولڈن سینڈ بیچ، یہ پیاری پیاری بیچیں سمندر کے کنارے، لیکن ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں کہ آپ کتنے آپریشنز کریں گے۔ بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان میں پہلے 5 آپریشنز ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد کے اے سی والے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ ان سارے معاملات میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسا وزیر، کوئی ایسا گورنمنٹ آفیشلز جو ان کے پاس پہنچا ہو، اور وہ شخص جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کر دیسی مرغے کھا رہا ہے، تو یہ کیا کھلا اعتزاز نہیں ہے؟ ہم نے ہمیشہ سے غداری کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہی بانٹے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ غدار ہیں، یہ بھارت سے، یہ انڈیا سے ان کو فنڈنگز آتی ہے۔ بندہ اس پر بات ہی نہیں کرتا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہے کہ ان کے صوبے میں موجود چیز ہے، وہاں پر انہی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اگر گوادر کی صورتحال پر بات کروں، مارن بلوچ صاحبہ ہیں جو بلوچ کمیٹی ہے اس کو وہ ہیڈ کر رہی ہیں، اور 2023 کے اندر یہ اسلام آباد میں دھرنا بھی لے کر آئی تھی، اور بلوچ کا جو کیس تھا اس معاملے میں انہوں نے ایک تحریک بھی چلائی تھی، اور جس کی وجہ سے یہ اسلام آباد آئی۔ انہوں نے 1 مہینہ پہلے اعلان کیا کہ وہ مارچ کرنے جا رہی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کو سب سے پہلے تو ان کو اجازت نہیں ملتی، لیکن جب اجازت ملتی ہے تو وہ پھر 14 جگہ 14 لوکیشنز پر وہ اپنا احتجاج اور شٹل ڈاؤن ہڑتال ہوتی ہے، اور ہزاروں لاکھوں نہیں ہزاروں آپ کہہ سکتے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ خواتین مرد عورت جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور اس احتجاج میں اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل میڈیا نے اس پہ بہت ساری خبریں بنائی۔ وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے تھے، وہ کیا رہے تھے؟ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو ہمارے لوگ غائب کیے ہوئے ہیں، جو ہمارے لوگ مل نہیں رہے، ان لوگوں کو بازیاب کرایا جائے، اور اس میں سے 2000، یہ کوئی 6000 کوئی کہہ رہا ہے، کوئی 2000 کہہ رہا ہے، لیکن اب دوسری جو چیز تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑا جو گوادر ہے اس میں بلوچستان کو بھی شیئر دینا چاہیے، کیونکہ وہ ہم میں سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ڈیفرنٹ جو ہے، اب آپ کو ریالٹی بتاتا ہوں کہ وہاں پہ معاملات کیا ہیں۔ جب ہمارے جو ولاگرز، ہمارے جو یوٹیوبرز جو ہیں، وہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں، سیلفیز بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، وہاں پر بیچز کے اوپر لیٹتے ہیں، لیکن یہ انتہائی افسوس والی بات ہے کہ وہاں پہ بلوچ جو نوجوان ہیں وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جن کے صوبے میں ہیں ان کو وہاں پر جانے کی ایکسیس نہیں ہے، لیکن اس پر کوئی بھی یوٹیوبر یا کوئی بھی اور بندہ اس پر بات ہی نہیں کرتا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہے کہ ان کے صوبے میں موجود چیز ہے، وہاں پر انہی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم ان کے دیگر مسائل کی بات کریں، ہم نے ہمیشہ سے غداری کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہی بانٹے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ غدار ہیں، یہ بھارت سے، یہ انڈیا سے ان کو فنڈنگز آتی ہے، یہ اسی وجہ سے یہ ایسے کام کرتے ہیں اور یہ سارے معاملات چلتے ہیں۔ لیکن آپ کو اگر آپ انٹرنیشنل دیکھ لیں، انٹرنیشنل جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے ان تحریکوں کو بند کرنا ہے، اگر جو دنیا کے ممالک یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے ان سب کو بند کرنا ہے تو آپ کو اس علاقے میں ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی۔ اب آپ کو تھوڑے سے فیکٹ بتاتا ہوں کہ میں کیوں ڈیولپمنٹ کا کہہ رہا ہوں کہ پورے بلوچستان میں 85%، 85% جو لوگ ہیں وہ صاف پانی نہیں پیتے ہیں، وہ 85% جو لوگ ہیں وہ تالاب کا پانی پیتے ہیں جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے 70% جو بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، اور ان کے پاس یونیورسٹیز نہیں ہیں، ان کے پاس کالجز نہیں ہیں، اور پورے بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں تو 134 ہاسپٹلز ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور جب وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو پھر ہم ان کو باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو ٹھیک کرنا ہے تو وہاں پر ڈیولپمنٹ کر دیں، لیکن گورنمنٹ اس پر تو بات ہی نہیں کرتی، اور ان کو صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشنز ہوگا، اور وہ اس بات پہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب بس کر دیں، اب بہت آپریشنز ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کتنے آپریشنز کریں گے۔ بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان میں پہلے 5 آپریشنز ہو چکے ہیں، اور پہلے 5 آپریشنز میں اگر ہم دیکھیں تو 1948،
1962، اس کے بعد 1973 اور 2002 کے اندر جو ہم نے اکبر بگٹی جو ہے اس کو مار دیا گیا. مطلب اس کا حل صرف اور صرف آپریشنز ہیں؟ نہیں. آپ وہاں پر ڈیولپمنٹ کریں، آپ وہاں پر لوگوں کو سہولیات دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ایک اچھا لائف سٹائل، ایک اچھی زندگی گزار سکیں، جس کی وجہ سے یہ جو پھر احتجاج ہیں، جو پھر تحریکیں ہیں، یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی. ان کی ضرورت نہیں رہے گی جب وہاں پر لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے. اور ہم نے دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی جب بات ہوتی ہے اور وہاں پہ جو ایک الیکشن کے لیے ابھی ریسنٹلی جو الیکشن ہوا اس میں باپ پارٹی جو ہے وہ آگے آتی ہے، تو لوگ اس کو ماننے پر اس کو تسلیم نہیں کرتے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو پپٹ ہے اور آپ ان کو ہمارے اوپر محکوم بنا رہے ہیں، ان کو آپ ہمارے اوپر لے کر آ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کون سا نظام ہے یہ، ہم مطلب کون سی اسمبلی ہے، کہاں رہ رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو تو مانتے ہی نہیں جو ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہوں. اور پھر اس کے بعد اگر ہم بلدیاتی نظام کی بات کریں تو وہاں پہ بلدیاتی نظام بھی نہیں ہے، وہاں پر بیوروکریسی کا نظام نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. اگر دوسری صورتحال اس میں ہم دیکھیں تو پھر اس کے بعد ہمیشہ سے وہاں ملٹری آپریشنز جو ہوتے ہیں، اور ملٹری آپریشنز ہونے کے بعد ابھی میں نے آپ کو جو پیچھے بتایا، اور اس میں بہت سی اس کی ہسٹری تو بہت لمبی ہے. بلوچستان کے اتنے زخم ہیں، یہ پاکستان کا سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے صوبہ ہے. اور اس کے ساتھ میرا دل اس وجہ سے دکھا کیونکہ میں نے بھی گوادر گیا ہوں، میں نے بھی وہ گوادر پورا دیکھا ہے. اور وہ جب میں نے دیکھا تو وہاں پہ سینڈ بیچ تھی، وہاں پر میں گیا اور میں یہ اس چیز کو نوٹ کر رہا تھا کہ وہاں پر صرف اور صرف ہم پنجابی ہیں اور ہم نے کسی اور کو وہاں پر نہیں دیکھا. تو اس کے بعد جب وہاں لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے، جب باہر آ کر شہر سے بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ صرف آپ لوگوں کو اجازت ہے، یہ ہمارے صوبے کے اندر موجود ہے، یہ گولڈن سینڈ بیچ، یہ پیاری پیاری بیچیں سمندر کے کنارے، لیکن ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں، پھر وہ احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ آپ نے ان کو ان کا حق تو دے دیں. آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے انہوں نے بلین ڈالرز کے جو ہے وہ کما کر دیے، تو ہم نے بلوچستان کو کیا دیا؟ ہم نے بلوچستان کو کچھ نہیں دیا. کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ اسلام آباد کے اے سی والے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے. ان سارے معاملات میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسا وزیر، کوئی ایسا گورنمنٹ آفیشلز جو ان کے پاس پہنچا ہو. دوسرا یہ کہ جس نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا، اس قومی ادارے کو نقصان پہنچایا، 9 مئی ہو جاتا ہے اور وہ شخص جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کر دیسی مرغے کھا رہا ہے. تو یہ کیا کھلا احتجاج نہیں ہے کہ ایک لوگوں کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں، ان پر گولیاں برسائی جاتی ہیں. اور ایک جو ہے اس نے اسٹیٹ کے خلاف گیا، ہماری جو فوج ہے اس کے اوپر اس نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد 9 مئی کا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے. اور واقعہ ہونے کے بعد وہ جیل کے اندر وہ دیسی مرغے کھا رہا ہے، اور اس کے بعد ٹریڈ میل دی گئی ہے دوڑنے کے لیے. تو کیا یہ کھلا احتجاج نہیں ہے؟ جو غداری ہے اس کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ ہم بانٹتے پھر رہے ہیں گورنمنٹ جو ہے. تو یہ گورنمنٹ سے دستبستہ گزارش ہے کہ آپ اس چیز سے باز آئیں کہ جس کا دل چاہتا ہے آپ اس کو غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اور جو یہ دوسرے ہمارے کے پی ہو گیا یا یہ فاٹا ہے یا بلوچستان ہے، اس کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے وہ ستیلے بچوں جیسا ہے. اس کے اوپر خدارا آپ تھوڑی رحم کیجئے. اور پھر اس کے بعد، اور یہ معاملات تب ٹھیک ہوں گے جب پشتون، بلوچ، سندھی، کلگتی اور کشمیری جو ہیں ان کے بچوں کو جب یہ اپنا بچہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے. اور مجھے محمد صلاح الدین کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو کامنٹ کیجئے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے دوست احباب تک یہ ویڈیو پہنچائیے. خدا حافظ.